تکلیفوں کے اندر ناپاس ہونے والا، ناکام ہونے والا اور فیل ہونے والا اور اللہ کو ناراض کرنے والا تکلیفوں کے اندر وہ ہے کہ جو گھبرا جائے اور گھبرا کر ناشکری پر اتر آئے، لیئوس کفور۔ اور نعمتوں کے اندر فیل ہونے والا اور ناکام ہونے والا کون ہے؟ فرح فخور، جو اترانے لگے اور فخر کرنے لگے۔ نعمتوں میں اترانے والا فیل اور تکلیفوں میں گھبرانے والا یعنی فیل۔ اتنا گھبرا جائے کہ تکلیفوں کو دور کرنے میں اللہ کے حکموں کو توڑنے لگے تو یہ دونوں فیل ہو گئے۔ اترانا ٹھیک نہیں نعمتوں میں، اور تکلیفوں میں اتنا گھبرانا ٹھیک نہیں کہ گھبرا کے حکموں کو ہی توڑنے لگے۔ تو یہ دونوں باتیں میں نے بتا دی۔ اس لیے کسی پر اگر تکلیف آ گئی تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ نبیوں پر بھی تکلیف آئی، اور کسی پر اگر نعمتوں کے دروازے کھل گئے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ راضی ہے۔ فرعون پر بھی نعمتوں کے دروازے کھل گئے تھے لیکن اللہ ناراض تھا۔ اللہ پاک نے جو تکلیفیں فرما برداروں کو دی اس کا نام اللہ پاک نے رکھا ہے ابتلا، آزمائش، مجاہدہ، اس کا نام ہی الگ ہے۔ فرما بردار پر جو تکلیف آتی ہے اور نافرمان پر جو تکلیف آتی ہے اس کا نام اللہ پاک نے رکھا ہے عذاب اور سزا۔ دنیا کے اندر نافرمان پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے تاکہ مرنے کے بعد والی تکلیف کا احساس پیدا ہو کر یہ آدمی رجوع کر لے اور پلٹ جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دنیا کے اندر نافرمان کی تکلیف چھوٹا عذاب ہے تاکہ بڑے عذاب سے بچنے سے، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے یہ آدمی ریورس کر لے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون۔ سبحان تیری قدرت، کہہ دے میں چھوٹے عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہوں تاکہ بڑے عذاب سے پہلے تو پلٹا کھا لے اور ریورس کر لے کہ میں نو انٹری میں آ گیا۔ تو خوب یاد رکھو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، چھوٹے عذاب میں آ کر آدمی بڑے عذاب سے پہلے ریورس کر لے اور معافی مانگ لے اللہ سے۔ تو یہ بھولنا مت۔ فرما برداروں کی تکلیف کا نام ابتلا اور مجاہدہ، نافرمانوں کی تکلیف کا نام عذاب اور سزا، اور دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ نافرمان پر جو تکلیف آتی ہے اور فرما بردار پر جو تکلیف آتی ہے دونوں کی نوعیت الگ ہے۔ نافرمان پر جو تکلیف آتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے غصے میں کسی کو چھرا مار دینا، اور فرما بردار پر جو تکلیف آتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپریشن میں چھرا مار دینا۔ دونوں جگہ چھرے ہیں لیکن غصے کے چھرا اس کا انجام موت ہے، اور آپریشن کا چھرا اس کا انجام تندرستی ہے۔ تو فرما بردار پر جو تکلیف آتی ہے مجاہدے والی، ابتلا اور آزمائش والی، اس کا انجام اچھا نکلے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ مجاہدے والی فرما برداری کی جو تکلیف برداشت کرے گا تو ایک وعدہ تو اللہ کا یہ ہے کہ میں ہدایت دوں گا، دوسرا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ میں سزا والی تکلیف سے بچا دوں گا، اور تیسرا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ میں مدد کروں گا۔ جو اللہ پاک کی فرما برداری والی تکلیف کو برداشت کرے گا مجاہدے والی تو اس پر اللہ کی مدد آئے گی، اور سزا والی تکلیف سے بچے گا۔ سزا والی تکلیف جو ہے بڑی پریشان کن ہوتی ہے۔ فرعون قارون حامان کو جو تکلیف آئی وہ سزا والی، اور نبیوں کو جو تکلیف آئی وہ مجاہدے والی۔ یہ خوب یاد رکھنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تنجیکم من عذاب علیم، سزا والی تکلیف میں تمہیں بچاؤں گا۔ کب؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جان اپنا مال لگا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی محنت کرے خدا کے دین کی۔
تو اس کو سزا والی تکلیف سے اللہ بچا دے گا انشاءاللہ، اور جنت دے گا مرنے کے بعد، اور دنیا کے اندر اللہ اس کی مدد کرے گا. وہ اخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ اس کی مدد کرے گا. اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہدایت اللہ پاک دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو نتیجہ اچھا نکلے گا آپریشن کے چھرے کا، یعنی مجاہدے والی تکلیف کا، یعنی فرما برداری والی تکلیف کا. لیکن نافرمانی والی جو تکلیف ہے اس کا انجام برا، اس کا انجام دنیا کے اندر پریشانیوں کا بڑھ کر، اور مرنے کے بعد پھر عذاب قبر، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن پھر جہنم. یہ خوب یاد رکھنا، یہ میں دنیا کی بتا رہا ہوں. دونوں کے لیے الگ الگ بات اللہ پاک نے بتائی. اسی طرح نعمتیں بھی دو طرح کی، ایک تو فرما بردار پر آتی ہے، ایک نافرمان پر آتی ہے. نافرمان پر جو نعمت آتی ہے خوش ہو کر اللہ اس نعمت کو نہیں دیتے، اس کا نام اللہ پاک نے رکھا ہے مہلت. اور فرما بردار پر جو اللہ پاک نعمتیں دیتے ہیں اس کا نام اللہ پاک نے رکھا ہے فتح برکات. اور نافرمان پر جو نعمتیں اللہ دیتے ہیں اس کا نام اللہ نے رکھا ہے فتح ابواب، دروازوں کا کھولنا. اور دونوں کو سمجھانے کے میں آسان سی مثال دے دوں. نعمت چوہے کے پنجرے میں بھی رکھی جاتی ہے، اور نعمت طوطے کے پنجرے میں بھی رکھی جاتی ہے. چوہے کے پنجرے والی نعمت اس کو گرفتار کرنے کے لیے، اور طوطے کے پنجرے والی نعمت دل بہلانے کے لیے. دونوں جگہ پنجرا، دونوں جگہ نعمت، ایک خوش ہو کر ایک ناراض ہو کر. نافرمان پر نعمتوں کے دروازے کھلے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نافرمانی پر دے رہا ہے تو اللہ پاک میرے سے ناراض ہے. یہ چوہے کے پنجرے والی نعمت ہے. چوہے بہت بڑھ گئے گھر کے اندر، تو 20-25 پنجرے رکھ دیے، اور ہر ایک کے اندر نعمتیں الگ الگ رکھ دی، اور سب کے دروازے کھول لیے. اور آیا چوہا، سارے چوہے آئے، وہ دیکھا واہ نعمتیں ہی نعمتیں، دروازے خوب کھلے ہوئے. لیکن کسی نصیحت کرنے والے نے فرضی مثال ہے، کسی نصیحت کرنے والے نے سمجھایا کہ دیکھو نعمت ہے، اس کے پیچھے مصیبت ہے. کہا جا بیک ورڈ، پرانے خیال کا بیک ورڈ، اونٹوں کے زمانے کی باتیں راکٹ کے زمانے میں کر رہا ہے، ملا ٹائپ کا کیسی باتیں کر رہا. نعمت دکھائی دے رہی ہے، مصیبت کیا؟ کچھ بھی نہیں. اس کو کہا کہ دیکھ، جب تو گھی والی روٹی کا ٹکڑا توڑے گا تو کر کر کی آواز آئے گی، نوٹس لگے گی. اس کے بعد پھر زور سے توڑے گا تو کھٹ کی آواز آئے گی، اور وارنٹ بچ گیا. راستے چاروں طرف کے بند ہو گئے، کہیں جا نہیں سکے گا، رات بھر رہے گا. اور صبح کے وقت میں لڑکے آئیں گے، بہت خوش ہوں گے، پکڑا گیا پکڑا گیا. وہ آ کر سوئے لے کر تیرے کو ماریں گے. بچے باہر کودیں گے خوشی کے مارے، اور تو اندر کودے گا غمی کے مارے. پھر عورتیں آئیں گی، پرانے اس کا چولہا لا کے گرم پانی کر کے تیرے اوپر ڈالیں گی. تو کودے گا، پھان دے گا، مرے گا. روڈ پر تیرے کو پھینکا جائے گا، بلی آئے گی میاؤں میاؤں کرتی تیرے کو کھائے گی. لیکن اب یہ ساری باتیں اس سے تو غائب بھی ہیں. اس نے کہا اچھا تو میں ذرا ریسرچ کروں، دیکھوں. تم کہاں ریسرچ کرے گا؟ جنت و جہنم کا ریسرچ اگر یہ انسان کرے گا تو کہاں کرے گا؟ زمین آسمان کے بیچ میں کرے گا. زمین آسمان کے بیچ میں جنت جہنم کہاں دکھائی دے گی؟ کچھ مرنے کے بعد دکھائی دے گی. ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، اگر اس کو فرضی طور پر مثال کے طور پر خبر دی جائے کہ تیری ماں کے ناک ہے اور کان ہے، اور بڑے بڑے ہوائی جہاز اور ریلیں برابر دوڑ رہے، چاند اور سورج زمین آسمان ہے، وہ بچہ کہ میں ریسرچ کروں گا، ماں کے پیٹ میں ریسرچ کرے گا، اور یہی کہے گا نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ ہوائی جہاز، نہ زمین، نہ آسمان، بیکار کی باتیں. تو آپ اسے کہو گے کہ جہاں
تلاش کر رہا ہے وہاں تو ہے نہیں، اور جہاں ہے ماں کے پیٹ میں رہتا وہ دیکھ نہیں سکتا، ماں کے پیٹ سے نکلے گا تو دکھائی دے گا تیرے کو۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جو مر گیا اس نے دیکھ لیا۔ میرے محترم دوستوں، ماں کے پیٹ میں نہیں دیکھ سکتا، تو اسی طرح اس چوہے نے کہا میں ریسرچ کروں، چاروں طرف ریسرچ کیا اور آ کے کہنے لگا نہ تو سوا ہے، نہ بلی ہے، اور نہ عورتیں ہیں، نہ پرائم اس کا چولہا ہے، بیکار کی باتیں کر رہا ہے تو۔ یہ کہہ کر وہ اندر گھسا۔ اندر گھسنے کے بعد جو ساری خبریں دی تھی وہ سارے چوہے اندر گھستے گئے اور دروازے بند ہوتے گئے، اور سارے چوہے جو ہے اندر ہی اندر پھنس گئے، اور پھنستے کے بعد سارے کے سارے پریشان ہو گئے، اور جو خبر ملی تھی وہ سامنے آ گئی۔ اور طوطے کا جو پنجرا ہے اس کے اندر جو نعمت ڈالی وہ دل بہلانے کے لیے ڈالی۔ مالی کے مکان جو دل بہلاتا ہے، طوطے کے پنجرے میں نعمت ڈال کر، اور ان دونوں کو اللہ پاک الگ الگ لفظوں میں بیان فرماتے ہیں۔ نافرمان کی نعمت کا نام فتح ابواب، فرما بردار کی نعمت کا نام فتح برکات۔ آیتیں میں پڑھ دوں، سمجھدار مجمع ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ جس بات کی اللہ نے نصیحت کی اس کو بھول گئے، تو اللہ کہتے ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، پبلسٹی کے دروازے، ہوائی اڈوں کے دروازے، ریڈیو کی خبروں کے دروازے، اور ہر لائن کے دروازے کھول دیے۔ چاروں طرف جہاں دیکھو وہ انہی کی چل رہی، جہاں دیکھو سب انہی کی چل رہی۔ دروازے فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا۔ جو نعمتیں ملی اس کے اوپر اترانے لگے سارے کے سارے، دیکھو ہر طرف کے ہمارے لیے دروازے کھلے ہوئے، بما اوتوا۔ پھر اللہ نے کیا گیا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ اچانک ہم نے پکڑ لیا، یہاں تک حیران رہ گئے کہ ہوا کیا، ارے یہ ہوا کیا۔ ایک تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ نافرمانی پر ہم نعمتوں کے دروازے کھول کر اترانے والوں کو پھر ہم پکڑ لیتے، اور فرما بردار کے بارے میں اللہ پاک دوسری بات فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بستی والے اگر ایمان والے بن گئے، تقوی والے بن گئے، تو ہم برکت آسمان سے بھی اتارتے ہیں اور زمین سے بھی نکالتے ہیں۔ اس کا نام اللہ نے فتح برکات رکھا ہے، اللہ کی بات کے ماننے والوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور برکت کے دروازے کھلنے میں کئی لائنیں ہیں۔ بعض مرتبہ تو اللہ پاک آمدنی بڑھا دیتے ہیں، بعض مرتبہ اللہ پاک یہ کرتے ہیں کہ آمدنی تو نہیں بڑھتی، جتنی آمدنی اس میں خرچ پورا ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ آمدنی تو ہوتی نہیں لیکن اللہ پاک دعا سے اس کا کام کر دیتے ہیں۔ وہ دعا مانتا ہے کام ہو جاتا ہے اس کا۔ اور سب کے قصے حدیثوں کے اندر، قرآن پاک کی آیتوں کے اندر موجود ہیں، جس میں ہمارے بہت بڑا مجمع جو جماعتوں کے اندر پھرتا ہے، مکانی کام کرتا ہے، نقل و حرکت کرتا ہے، ملکوں میں جاتا ہے، صوبوں میں جاتا ہے، ضلعوں میں جاتا ہے، مسجد اور جماعتیں بناتا ہے، گشت کر کے لاتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، پھر انہیں بھیجتا ہے گشت کرنے کے لیے، چاروں طرف نقل و حرکت کرتا ہے، مکانی کام بھی کرتا ہے اور پورے عالم کا کام بھی کرتا ہے، پورے عالم سے لوگوں کو لے کر آتا ہے۔ یہ مجمع ان بیانوں کو کرتا ہے، اور ہمارا جو نیا مجمع آیا ہے تو وہ بھی اگر ان کی باتوں کو سنے گا تو یہ باتیں اسے بھی معلوم ہو جائیں گی، اور اب تک اگر سننے کی عادت نہ ہوئی ہو تو بھی اس کے سننے کی عادت وہ مجمع بھی ڈالے کہ جو اب تک بات کو نہیں سن رہا تھا۔ یہ باتیں ہماری کوئی نئی نہیں ہے، برکت تینوں طرح سے اللہ کرتے ہیں، کبھی آمدنی بڑھا دیتے ہیں، کبھی جتنی آمدنی اسی میں کام پورا کر دیتے ہیں، اور کبھی اللہ پاک دعا سے کام کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، دونوں لائنیں میں نے بتا دی، نعمت کی لائن، فرما بردار اور نافرمان کی، تکلیف کی لائن،
فرما بردار کی اور نافرمان کی، اور دونوں کے اثرات بھی بتائے۔ دنیا کا امتحان دو باتوں سے ہوگا، یا نعمتیں ڈال کر یا تکلیفیں ڈال کر۔